اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ گرلز اپر پرائمری اسکول بٹا گنڈ زون ماور کی چھٹی جماعت کی عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ ہے 12 اگست 2020، دن ہے بدوار کا، اور ہمارا موضوع ہے حکایات، مضمون اردو میں سے۔ پیارے بچوں، یہاں پر یہ صفحہ نمبر 85 پر ہے آپ کا سبق حکایات۔ حکایات اصل میں یہ لفظ اس کا واحد ہے حکایت۔ حکایت کسی دلیل یا قصے کو کہتے ہیں، تو حکایات دلیلیں یا قصوں کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ اس کا جمع بنتا ہے، واحد اس کا ہے حکایت۔ کوئی پند و نصیحت، کوئی ایسی بات جس میں نصیحت ہو، انہی کہانیوں کو ہم حکایت کہتے ہیں۔ دو دوست یہ پہلی حکایت ہے ہماری۔ دو دوست جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے۔ جو دو دوست ایک دن کسی جنگل میں سے گزر رہے تھے، یہاں پر لفظ دوست اگر آپ اس کا ضد لکھیں تو وہ دشمن بن جاتا ہے، لیکن یہ دو آپس میں دوست تھے، تو کسی جنگل سے یہ جا رہے تھے۔ سامنے سے ایک ریچھ آتا دکھائی دیا، تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس راستے پر وہ جا رہے ہیں، ادھر سامنے سے ان کے اپوزٹ جو ڈائریکشن، جو مخالف سمت ہے راستے کی، وہاں سے انہوں نے دیکھا ایک ریچھ آ رہا ہے۔ اگر ہم یہاں پر سامنے اس کا ضد لکھنا چاہیں تو وہ پیچھے آئے گا۔ ایک سامنے سے ہوتا ہے، ایک جو پیٹ پیچھے ہوتا ہے، جو پیٹھ پیچھے ہوتا ہے وہ اس کا ضد بن جاتا ہے۔ ایک دوست نہایت پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا، تو دو میں سے ایک دوست جب اس کی نظر ریچھ پر پڑ گئی تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک دم چھلانگ لگا کر وہ چڑھ گیا درخت پر، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ریچھ سے۔ دوسرے کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ جو دوسرا دوست ہے اس کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا کہ وہ بھی چڑھ جاتا درخت پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو اس نے کیا کیا، دوسرے نے پہلے کو مدد کے لیے پکارا۔ تو جو یہ دوست زمین پر رہ گیا، وہ اپنے اس دوسرے دوست جو درخت پر چڑھ گیا تھا اس کو پکار رہا تھا، میری بھی مدد کر تاکہ میں بھی درخت پر چڑھ جاؤں۔ پہلا اور اوپر چڑھ گیا، لیکن پہلے والے کو اپنی فکر پڑ گئی تھی، اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اوپر چڑھ گیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخت پر، اس کے بجائے کہ وہ اپنے دوست کی مدد کرتا۔ تب دوسرے کو ایک ترکیب سوچی، ترکیب مانے تدبیر آنا۔ اب دوسرا بیچارہ جو پھنس گیا تھا، اس کے ذہن میں ایک تدبیر آ گئی، وہ جھٹ سے پیڑ کے جڑ کے پاس لیٹ گیا۔ جب اس کو چڑھنا نہیں آتا تھا تو وہ ایک دم زمین پر لیٹ گیا ادھر درخت کے پاس، اور سانس روک لی۔ اپنے آپ کو مردہ بنانے کے لیے اس نے سانس تک بھی روک لی۔ ریچھ نے آ کر اس کے منہ، ناک اور کان کو سونگا۔ جب ریچھ اس کے پاس آ گیا تو اس نے سونگنا شروع کیا، منہ کو، چہرے کو، کان سب کو سونگا، اور مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ تو اس کو لگا شاید یہ مر گیا ہے، تو آگے بڑھ گیا۔ اگر مردہ تو اس کا ہم ضد لکھیں گے تو وہ زندہ بن جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد پہلا دوست درخت سے نیچے اترا۔ جب ریچھ چلا گیا تو اب خطرہ نہیں رہا تھا، تو پہلا دوست جو درخت پر چڑھ گیا تھا وہ نیچے اترا۔ اگر اس نیچے کا ہم ضد لکھیں گے تو وہ اوپر بن جاتا ہے، اور دوسرے سے بولا، اور اپنے اس دوست جو زمین پر لیٹا ہوا تھا اس سے بولا، ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ کہ جو یہ ریچھ آپ کو کچھ کان کے پاس ایسے ایسے کر رہا تھا، تو وہ آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے آپ کے کان میں کیا بات کہہ دی؟ دوسرے دوست نے جواب دیا، وہ کہہ رہا تھا
कि खुद गर्ज लोगों की दोस्ती पर भरोसा मत करना, यानी पते की बात। यही असल इस शिकायत का असल जो हुसूल है, जो असल बात जो निकलती है वो ये है कि मुझे इस रीछ ने कहा कि खुद गर्जों से कभी दोस्ती मत करना। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में आपके भी बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन ऐसे भी दोस्त होते हैं जो खुद गर्ज होते हैं, अपनी कोई चालाकी करके आपसे कुछ मदद लेना चाहते हैं या आपसे कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन जब आपको उनकी मदद की ज़रूरत, उनसे फ़ायदे की ज़रूरत होती है तो वो एकदम मुँह फेर जाते हैं। इसलिए इन ऐसे खुद गर्ज लोगों से कभी दोस्ती मत करना। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ अल्फाज मैंने लिख के रखे हैं जो इस हिकायत, पहली हिकायत इससे मैंने निकाल के लिए हैं, जो आपके लिए शायद नए हो सकते हैं। तो इन अल्फाज को, नए अल्फाज में से मैंने लिखा हिकायात, किस्से या दलीलें। तरकीब माने तदबीर, दिमाग में कोई तदबीर आना। खुद गर्ज माने लालची, जिसको सिर्फ अपनी सूझी हो। हिस माने महसूस होना, हिस माने महसूस होना, कोई चीज़ जो हम महसूस कर सकते हैं इसको हम हिस कहते हैं। वाहिद जमा से हमने हिकायत, इसका जमा हिकायात। रास्ता जमा रास्ते, जड़ जमा जड़ें, हिस हवाइस, हवाइस इसका ये जमा बन जाता है, हवाइस। हवाइस बन जाता है, तो इसका जमा है। जिद अजदाद में से दोस्त, दुश्मन, फुर्ती, सुस्ती, पहला, आखिरी, ऊपर, नीचे, चढ़ना, उतरना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने पढ़ी, जैसे मुंह, नाक, कान। तो ऐसे ही कुछ ऐसा हमारे जिस्म में होते हैं जिनको हम हवास खमसा कहते हैं। हवास खमसा क्या होते हैं? जिस्म में पाए जाने वाले वो 5 ऐज़ा, हमारे जिस्म के वो 5 ऐज़ा जो हिस्स देते हैं, जिनसे हमें हिस्स महसूस होता है, हवास खमसा कहलाते हैं। इनको हम हवास खमसा कहते हैं। हवास जमा है तो खमसा माने 5, खमसा 5 को कहते हैं। तो 5 ऐसे हिस्स देने वाले ऐज़ा, इनको हम हवास खमसा कहते हैं। मसलन आँख देखने का हिस्स, कान सुनने का हिस्स, नाक सूंघने का हिस्स, जबान मज़े का हिस्स, जल्द महसूस करने का हिस्स। तो ये 5 हमारे आँख, कान, नाक, जुबान, जल्द हमारे हवास खमसा कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इन अल्फाज को अपनी कापी पर कलम बंद करके फिर इनकी मशक करना, ताकि ये आपको रासिक हो जाएंगे। इंशाल्लाह कल हम दूसरी हिकायत पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।